رمضان يا خير الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، رمضان المبارک کی خصوصیات اور امتیازات بہت سارے ہیں، جن میں سے گزشتہ ایک کا ہم نے تذکرہ کیا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی طرح اس موقع پر رمضان کی ایک خصوصیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی، وہ ہے رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو مختلف خصوصیتوں سے نوازا ہے، مختلف امتیازات رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. انہی میں سے ایک امتیاز و خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. ویسے ہر موقع پر، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع، بعض اوقات، بعض دن اور بعض راتوں کو خاص کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول فرماتا ہے. چنانچہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس میں دعائیں سنی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہے. اس سلسلے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں بھی منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جسے امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا ہے: ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلۃ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابۃ، کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور ہر بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں دعا کو قبول فرماتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الامام العادل والصائم حین یفطر ودعوت المظلوم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تین لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک امام عادل بادشاہ ہے، اور دوسرا روزے دار ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور افطار کے موقع پر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور تیسرا مظلوم ہے کہ اس کی دعا بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. خاص کر جس وقت وہ افطار کے موقع پر، جب اس کا روزہ اختتام کو پہنچنے والا ہو اور اس موقع پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ تو رمضان میں دعاؤں کی قبولیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ارشادات آپ حضرات کے سامنے نقل کیے گئے. باقی یہ کہ دعا کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں باضابطہ اہتمام کے ساتھ انسانوں کو ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی کہ وہ ہر موقع پر، ہر آن، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی دعا کو سنتا ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر فرمایا: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ بھلا کون ہے وہ جو ایک پریشان حال انسان کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو، مشکل کو دور فرماتا ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر فرمایا: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ وہ مجھے پکارا کریں، میں ان کی پکار کو سنوں گا اور ان کی دعا کو قبول کروں گا. تو یہ دعا سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے مشکل حالات میں، سخت ترین مواقع پر اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، پیغمبر جو دنیا میں گزرے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بکثرت امت کو اہتمام کی تعلیم دی. اللہ کے نبی نے فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھل جانا یہ اس کے لیے قبولیت کی علامت ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کا اس کو موقع عنایت فرما رہا ہے.
چھوٹی سے لے کے بڑی اور معمولی قسم کی حاجت بھی انسان کو پیش آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنے والا بنے۔ اللہ ہی ہے جو انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک مکمل نظام ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے حاجتوں کو لے کر، ضروریات کو لے کر، ان ضروریات کی تکمیل کروانا اور حاجتوں کو پوری کروانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات ہم کو ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے اور ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی فرما دیا کہ دعا کب قبول ہوگی اور کب قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندہ پورے خلوص دل کے ساتھ دعا کرے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اس کو مل کر رہے گی۔ یا تو وہ جو دعا مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اس کو عطا فرما دے گا، یا اگر وہ چیز نہیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت اس سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا اور مصیبت سے اس کو بچا لے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اس کی دعا قبول ہوگی نہ کوئی مصیبت ٹلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اجر کی شکل میں جمع کر کے رکھے گا اور اگر قیامت کے دن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب اور اجر کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے خلوص دل کے ساتھ کسی حاجت کو طلب کر رہا ہوں لیکن میری دعائیں رد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم جو مانگیں گے پوری نیت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے گا اور سنے گا۔ اگر ہماری جو حاجت اور ہماری جو مناسبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں جو بہتر جانتا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان کو جو مختلف انداز میں ہم گزار رہے ہیں، مختلف عبادتوں کے ذریعے، مختلف احکامات پہ عمل کرتے ہوئے، ان میں سے ہمارا ایک عمل یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ ہم جس وقت سحری میں اٹھتے اس وقت بھی دعا کا اہتمام کریں تھوڑی دیر پہلے کھانے سے، اور اسی طرح خاص کر افطار کے موقع پر اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اس وقت دنیا پریشان ہے، لوگ عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، وبا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور اس وبا اور بیماری نے جو حالات مشکلات لوگوں کے سامنے لائے ہیں اس کی وجہ سے کتنے انگنت لوگ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے۔ میں اور آپ صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے، مسائل کو حل کروانے، مشکلات کو دور کرانے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ بتایا۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے لیے، کائنات کے ہر فرد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر فرد کے لیے خیر کو مانگے، بھلائی کو مانگے، ہر شر سے پناہ چاہے، ہر نقصان سے اپنی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتجی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو سنے گا، قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے جتنے دن گزرے ہیں ان میں ہم نے جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے دن باقی رہ گئے جتنی دعائیں ہم کریں گے اپنے کرم سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔